ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں بہت ممنون ہوں۔ آج کچھ معاملات پر آپ سے گفتگو ہونی چاہیے، اور جو کہ اس کیس کا کہیں اس کا ذکر نہیں تھا اور اقامہ لے آیا گیا، اس لیے کہ پاناما میں میاں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا، اور پھر جس طریقے سے اس کو گند اچھالا گیا اس کے نتیجے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی، ان کا بیان اس زمانے میں چلا، اور آپ نے دیکھا سچ کو آنچ نہیں۔ یہ 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، سچ اونٹ کے آتا ہے، اور جو بات من گھڑت اور جھوٹی ہوتی ہے وہ بھی چھپ نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے آپ نے پھر دیکھا نیشنل کرائمز ایجنسی جو برطانیہ کی ایک مشہور زمانہ ایجنسی ہے کرمنل انویسٹیگیشن کی، اس کو عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے ہزاروں کاغذات دیے، اور 2 سال اس کی تحقیقات ہوتی رہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی اور مجھ خطا کار کی عزت رکھی۔ اب آپ نے دیکھا ڈیلی میل بغیر کسی تفصیل کے، کیونکہ پچھلے 48-72 گھنٹوں میں یہ بہت ٹیلی ویژن پر اخبارات کی زینت بنا رہا ہے، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے جس میں کیا نام تھا، شہزاد اکبر صاحب اور دوسرے لوگ شامل تھے، کتنی یعنی ایک ہارٹ لیس اپروچ تھی ان کی۔ یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ اس طرح پاکستان، ان کی تو بدنامی ہوگی شہباز شریف کی، شریف خاندان کی، نواز شریف کی، لیکن پاکستان کی جو بدنامی اس میں پنہاں تھی ان کو علم تھا اس کا، لیکن وہ ایک پتھر دل کی طرح وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ شریف خاندان کو پوری طرح دنیا میں رسوا کرو۔ اور مقصد اس کا کیا تھا کہ ڈیفڈ جو کہ برطانیہ کا ادارہ ہے جس نے 2008 سے لے کے 2018 تک کچھ 600 ملین پاؤنڈ جو پاکستان میں اس کی جو زیادہ رقوم پنجاب میں آئی تھی، وہ الحمدللہ بڑے شفاف طریقے سے اس کو خرچا گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں پاؤنڈ یہ اپنا شہباز شریف کے بچے لے گئے اور اس کو پھر لانڈر کیا۔ یہ آرٹیکل کا حصہ ہے، اور پھر اسی آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ شہزاد اکبر نے ان کو پاکستان کی جیلوں کی سیر کرائی، اس کو ڈیوڈ روز کو،
اور اس کو ملوایا جن لوگوں کو بیچاروں کو گرفتار کیا ہوا تھا، جن کے بچے دن رات رولتے پھرتے تھے، اور پھر یہ سٹوری چھاپی گئی، اور پھر یہ 16 جولائی 2019 کی بات ہے، اور اسی دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یلغار تھی پی ٹی آئی کے وزراء کی عمران نیازی کے حکم پر، اور وہ لگے ہوئے تھے کہ دیکھو جی یہ چور ڈاکو کھا گئے پاکستان کا پیسہ، یہ ڈیفٹ۔ اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی۔ ڈیفٹ جو برطانیہ کا سرکاری ادارہ ہے، برطانوی حکومت نے وضاحت دی اسی دن کہ یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ عمران نیازی کے پورے پریشر کے اوپر اور بھی اس میں لوگ شامل تھے کہ ڈیفٹ کی اس وضاحت کو 6 گھنٹے اس کو مؤخر کروایا گیا کہ بھئی یہ ہم گالی گلوچ کر لیں اس کو، پہلے تو کہا کہ اس کو نہ دیں، مگر وہ سرکاری برطانوی حکومت کی کلیریفیکیشن تھی۔ آگے چلتے ہیں فاسٹ اس کو سپیڈ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کی جگہسائی ہوئی، رسوائی ہوئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ایڈ گرانٹ یہ مت بھیجو وہاں پر چور ڈاکو بیٹھے ہیں، وہ کھا جائیں گے آپ کی یہ رقوم۔ برٹش ٹیکس پیئر پھر اس زمانے میں جو برٹش ہوم سیکرٹری تھی پریٹی پٹیل، ان کا اسی آرٹیکل میں ڈیوڈ روز نے ان کا اسٹیٹمنٹ لیا ہوا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب میں نے اس کے بعد اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف جاؤں گا عدالت میں۔ چنانچہ میں نے لیگل نوٹس دیا، جو کہ برطانیہ کا قانون کا ایک یہ حصہ ہے کہ پہلے آپ کو لیگل نوٹس دینا پڑتا ہے۔ فاسٹ ٹریک 3 سال میں نے جب دیا نوٹس، 3 سال اس کو وہ لیت و لال سے کام لیتا رہا یہ ڈیلی میل، کئی ایڈجرنمنٹ لی، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ فضل و کرم سے میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک غیر مشروط انکنڈیشنل معافی مانگی ڈیلی میل نے، اور وہ آپ ٹی وی کے وہ دیکھ لیں، وہ جو ان کی کلپس ہیں شہزاد اکبر صاحب کی، میرے پاس تو اتنا مواد ہے، یہ تو 20% ہے۔ انہوں نے کہا اینکرنے کے بعد آپ دیں گے سب کچھ میں برطانیہ حوالے کروں گا، میں خود وہاں پر میں یہ ہر چیز پیش کروں گا۔ تو 3 سال کس بات کے لگے؟ پہلے کہا کہ جناب یہ کووڈ آ گیا ہے، اس سے پہلے کہا کہ ڈیوڈ روز چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ آئیں گے تو جواب دیں گے عدالت میں۔ اس کی ایڈجرنمنٹ لی، پھر کووڈ آ گیا۔ بھائی کووڈ آ گیا کیا یعنی اس سے بڑا اور کیا ایک بہانہ ہو سکتا ہے بھونڈا کہ بھائی کووڈ آ گیا، آپ نے تو ڈاکومنٹ دینے تھے ان کو، مشاورت آپ زوم سے کر سکتے تھے۔ کووڈ نے تو دنیا کو زوم پر میٹنگز کانفرنسز اور مشاورت کا طریقہ سکھا دیا، حتیٰ کہ یونیورسٹیاں اور کالجز میں بھی تھرو ریموٹ کنٹرول ایجوکیشن ہوتی تھی۔
تو انہوں نے بار بار کووڈ کا بہانہ بنایا کہ ہم نے پاکستان جانا. بھی پاکستان آپ نے کیا لگاٹے لینے جانا ہے؟ آپ کو ہر چیز مہیا ہے. آپ کو واٹس ایپ پر، آپ کو ای میل کے ذریعے، آپ کو زوم کے ذریعے ہر چیز مہیا ہے. ای میل کے ذریعے، آپ کو زوم کے ذریعے ہر چیز مہیا ہے. وہ بہانے تھے کہ تاخیر کی جائے. بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 سال بعد انہوں نے معافی مانگ لی. یہ معافی مجھ سے نہیں مانگی، یہ آپ سے معافی مانگی ہے. یہ آپ سے معافی مانگی ہے، آپ سب سے. باخدا میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے. معافی مانگی ہے ان ماؤں اور بچوں سے جن کے لیے یہ پروگرام تھا، مدر کیئر، مدر چائلڈ ہیلتھ پروگرام تھا، مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر. ان بچوں سے جو اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ پرائمری ایجوکیشن میں پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں. اور 600 ملین پاؤنڈ آیا، جس طرح میں نے آپ کو عرض کی. تو یہ معافی ان لاکھوں ماؤں اور بچوں سے مانگی انہوں نے، ان بیواؤں اور یتیموں سے مانگی. اور پاکستان کا نام بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 چاند لگائے. یہ میری وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ جو حقیر خدمت تھی وہ سامنے آ گئی، اور انہوں نے بالآخر معافی مانگی. اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی، اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اور دوسری طرف کیا ہوا، یہ شومی قسمت دیکھیں. یعنی کوئی نہیں چاہے کتنا بھی کوئی بدترین مخالف ہو، کوئی چاہے گا کہ پاکستان یعنی جنونلی ڈیمیج ہو جائے. یہ جو سعودی عرب کے جو ہز رائل ہائنس جو ہمارے وہاں پر پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان اور کراؤن پرنس، انہوں نے جو ہماری اطلاع ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا ماڈل تھا. اور وہ گھڑی عطیے کے طور پر دی تھی پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے. یہ عمران نیازی نہیں 22 کروڑ عوام کی عزت کے لیے. جس طرح مجھے بھی تحفے ملے ہیں بڑے، وہ میں نے یہاں پر اس کی ایگزیبیشن ہے، اوپر آپ جا کے دیکھ لیں. تو خانہ کعبہ کا ماڈل ہو تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں، وہ چاہے جو مرضی ہم اپنی نجی زندگی میں کریں، لیکن وہ ناموس رسالت پر کٹ مرتے ہیں. وہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت پر وہ کٹ مرتے ہیں. یہ جو ایک انتہائی ایک گھٹیا حرکت کی، گھٹیا ترین کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نیلام کیا، بدنام کیا. اس سے بڑی اور کوئی کبھی حرکت ہو نہیں سکتی. اور یہ آج روز روشنی کی طرح بات آیا ہے. اس کو کوئی اب اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ گھڑی بیچی گئی. وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے $2 ملین میں یہ گھڑی خریدی تھی. اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا، اس کا بیان، جس نے کہا کہ یہ رسید جعلی ہے. نہ میری یہ ہینڈ رائٹنگ ہے، جو یہاں پر اسلام آباد میں جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بالکل فراڈ کیا. میں نے اس لیے بات آج چند ماہ پہلے فراڈی کا لفظ استعمال میں کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ ایک فراڈ کیا. اور اب وہ دکاندار نے کہہ دیا کہ یہ رسید بھی جعلی ہے، نہ میری یہ سگنیچرز ہیں، نہ میری یہ اپنا لکھائی ہے. چلو لکھائی
ہاں لکھائی ہے، چلو لکھائی ہو بھی جائے تو بعض کا لکھائی کے اوپر دکاندار وہ سائن کر دے، انہوں نے کہا میرے سگنیچرز بھی جعلی ہیں، تو میں سگنیچرز بھی جعلی ہیں، تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک انتہائی تو یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے